آخرکار ربیہ سربلند خان کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ربیہ نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ سربلند خان سے شادی کرے گی اور بعد میں اس کے بچے کی ماں بن جائے گی، کیونکہ سربلند خان نے بھی ربیہ کو کہا تھا کہ تھوڑے عرصے بعد میں آپ کو طلاق دے دوں گا اور آپ نے جہاں جانا ہوا آپ چلی جانا۔ ربیہ بھی اس بات پہ اتفاق کر بیٹھی تھی اور اس نے اسی لیے نکاح قبول کیا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ ولیمہ تو ہوگا ہی نہیں اور اتنا دھوم دھڑکا بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس گھر میں بہت سی موتیں ہوئی ہیں اور تھوڑے دنوں بعد جب سربلند خان سارا کچھ حالات ٹھیک کر بیٹھے گا اس کے بعد یہ مجھے طلاق دے دے گا اور میں اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤں گی۔ لیکن ان کی سوچ تو بالکل ہی ختم ہو گئی۔ بی بی جان نے یہ کہا تھا کہ اب تم دونوں کا ولیمہ کرنا ہے، اس لیے اب یہ دونوں حیرت میں پڑ گئے تھے کہ اب ہم دونوں کیا کریں گے۔ دوستو، اسی طرح ربیہ جب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے تو سربلند خان کو بتاتے ہوئے بہت ہی زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کہیں میں اس گھر میں پکی پکی نہ رہ جاؤں، کیونکہ مجھے تو اپنے ماموں کے گھر اور اپنے چھوٹے بھائی کے گھر جانا ہے۔ جب سے مدثر کی موت ہوئی ہے تب سے یہاں پہ قید ہو کے رہ گئی تھی، لیکن دل ہی دل میں سربلند خان اور ربیہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے بہت زیادہ شرماتے ہیں اور گھبراتے بھی ہیں، کیونکہ یہ دونوں جانتے ہیں کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں۔ لیکن اب ان کا جب بچہ ہونے والا ہے تو ربیہ سربلند خان کو بتاتی ہے، کہتی ہے کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، جس کے جواب میں سربلند خان تو بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور خوش بھی ہو جاتا ہے۔ جب ربیہ دیکھتی ہے کہ سربلند خان اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کیا آپ واقعی یہ چاہتے تھے؟ تو پھر سربلند اس کو بتا ہی دیتا ہے، کہتا ہے کہ جس دن سے آپ اس گھر میں آئی ہیں، سچ پوچھے تو میرے دل میں آپ کی بہت ہی زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی، اور جب ہمارا نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ کو یہاں سے کہیں پہ بھی نہیں جانے دوں گا۔ اتنے میں ربیہ بھی مسکرانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سچ پوچھیں تو میرا آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، جس طرح آپ نے مجھے اس گھر میں رکھا، ہر ایک سے آپ لڑتے رہے، اتنا کہ آپ نے بانو سے بھی بہت زیادہ جھوٹ بولے تھے، لیکن بانو کو بعد میں سچ بتا دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ساری زندگی اسی گھر میں رہوں۔ اسی طرح ربیہ اور سربلند خان دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، اور کیونکہ سربلند خان نے اس کا احسان کیا تھا، اس کو اس گھر میں رکھا تھا اور ربیہ نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ شیرین کو پکڑوانے میں بھی ربیہ نے اس کا ساتھ دیا تھا، اتنا کہ سراب لالا پہ شک بھی اسی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی اشارے ربیہ ہی دیتی رہی تھی سربلند خان کو۔ اب یہ دونوں تو اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سراب لالا کا سر چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ سراب جب ملنے جاتا ہے تو پیچھے سے ترسم خان بھی ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ترسم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس گھر میں تو سراب بھی غدار ہے، اسی لیے ترسم کہتا ہے کہ دیکھو سراب، جو جو کیا تم نے کیا۔ ان دونوں بھائیوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں سربلند خان کو بھی ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ سراب لالا ہی غدار ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک سراب نے ہی سارا کچھ کیا ہے۔ سراب کا اپنا ہی ملازم سربلند خان کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے، کہتا ہے کہ سربلند خان، میں چاہتا تھا کہ میں سارا کچھ ایک بار حاصل کر لوں، اس کے بعد آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں گھبراتا بھی تھا کہ کہیں سراب مجھے مار نہ دے، میرے پیچھے ماں ہے، وہ بیچاری بہت ہی روتی تھی جب میں ان سے کہتا تھا کہ میں سربلند خان کو ساری حقیقت بتا دوں گا، ان کی وجہ سے میں خاموش ہو جاتا تھا، لیکن اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے اب میرا کوئی بھی نہیں بچا، اور اگر میری جان بھی چلی جائے گی تو مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، میں بس آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ سربلند کہتا ہے کہ آج سے تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گا اور تمہاری جان نہیں جانے دوں گا۔ دوستو، اگلی آنے والی قسط میں کیا ہوگا، آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹس میں بتائیں۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب